اہل بیت کی جو محبت کے نام پر یہ دن مناتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. باقی اہل بیت کی جو فضائل ہے وہ تو اپنے جگہ پر مسلمہ ہے. ان کی جو فضائل، شان اور عظمت کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ ان کی شان و عظمت کے حوالے سے کتاب و سنت میں ہماری رہنمائی موجود ہے. ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. بلکہ ہماری نمازوں میں جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درود شریف، آپ علیہ السلام پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب نہیں پڑھتے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہے. تو صحابہ کرام بھی بہت ہی برگزیدہ ایک طبقہ ہے. اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنریشن کے زمانے میں جو اہل بیت تھے وہ صحابہ کرام کی فضائل میں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور وہ صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں، اتباع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ حضرات صحابہ بشمول اہل بیت، ساتھ ہی ساتھ جتنے صحابہ کرام کے لیے فضیلت فضائل آئے ہیں اس میں وہ اہل بیت مثلاً کے زمانے میں ازواج مطہرات سر فہرست. جب عام صحابی کو اتنی فضیلت ہے سب کی صحبت کی وجہ سے، تو ایک ازواج مطہرات جو ہمارے مائیں ہیں ان کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی. وہ جو آپ کے ساتھ ہی ان کا شب و روز آپ کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ گزرنا ہوتا تھا، تو ان کی کتنی فضیلت ہوگی. جو نبی علیہ السلام کو دیکھنے سے حالت ایمان آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کی ایک شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھتا ہے یا میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام، ایمان کی حالت. تو کتنے ان کے شان و عظمت. اگر وہ ملاقات کرنے سے، آپ علیہ السلام سے مصافحہ کرنے سے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ علیہ السلام کو دیکھنے سے ان کو شرف صحبت حاصل ہو اور وہ ان کو اتنا عظیم عام حاصل ہو، تو پھر ازواج مطہرات کے کتنے شان و عظمت، کتنے ان کے شان و عظمت جو ان کے ساتھ رات گزارتی تھی، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ خدمت کرنے والی. تو اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد، اسی طرح عبد المطلب کے دیگر جو اولاد جو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو دین کے خدمت کرنے والے، دین میں شامل ہونے والے سب جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں. وہ حضرات شامل ہیں جن کے اوپر آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا. یہ اہل بیت کی خصوصیت. اسی طرح آپ علیہ السلام کے جو داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے آپ علیہ السلام کے نواسے اور نوازیاں وہ سب جو اہل بیت کے اندر شامل ہے داخل. تو پھر انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے صحابہ کرام کے فضائل، جن کے صحابہ کرام کے فضائل میں اہل بیت بھی شامل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حسین، یہ سارے مسلم کے یعنی جہاں آپ کے خاندان کے افراد ہیں وہاں وہ صحابہ کرام کے اندر بھی شامل. اس لیے صحابہ کرام میں تو فضائل ہے یہ سب کے لیے شامل. تو صحابہ کرام کے شان و عظمت بہت ہی زیادہ ہے. اس کے لیے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس کے تو شان و عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو آخری کتاب ہے تا قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے جو فضائل ہیں ان کو آیات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمایا ہے. اب کسی کے لیے ان کے بارے میں
کوئی مزید شان و عظمت بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچے ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کے شان اور عظمت اور فضائل جب بیان کیے ہیں تو اس کے بعد کسی اور کے لیے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصدق القائلین ہے، سب سے زیادہ سچے ہیں، اور آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اللہ کے مخلوق میں سب سے سچے ہیں۔ جب انہوں نے صحابہ کرام کے شان اور عظمت اور فضائل بیان کیا ہے تو ہمیں انہی کو سننا چاہیے اور انہی کے اوپر ہمیں ہمارا جو اپنا نظریہ بنانا چاہیے۔